اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فما لذی غیبت او حضور کأنت وهو السم بالضمیر و ذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي الا اختیارا ابدا قال یا والکاف من ابنی اکرمک والیاء والہاء من صلیحما ملکا وکل مضمر له البنا یجب ولفظ ما جرا کلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر ناصلح کعارف بنا فإننا نلنا المنح وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ لِمَا غَابَ وَغَيْرِهِ كَقَامَ وَعْلَمَا وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَتِرُ كَإِفْعَلْ أُوَافِقْ نَغْتَبِتْ إِذْ تَشْكُرْ۔ بہرحال یہ چند اشعار ہیں جن کی شرح جلال الدین سیوطی کر رہے ہیں۔ تو ضمیر کی تین قسمیں انہوں نے پہلے ذکر کی ہیں، غالباً یہ پہلے درس میں پڑھ بھی چکے تھے کہ ضمیر وہ ہے کہ جو غائب کے لیے واضع کی گئی ہو یا حاضر کے لیے۔ تو جو ضمیر غائب ہے اس کی پھر انہوں نے تین، یہ کہا تھا کہ غائب ہوتا ہے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، تو اس ضمیر غائب کو مرجع کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرجع تین حال سے خالی نہیں ہوتا۔ مرجع یا لفظاً پہلے مذکور ہوگا، یا معناً مذکور ہوگا، یا حکماً۔ تو ضمیر غائب کی مثال ہوا، اور ضمیر حاضر کی مثال حاضر کی، چونکہ دو قسمیں ہیں، حاضر متکلم بھی حاضر ہوتا ہے، مخاطب بھی حاضر ہوتا ہے۔ تو مخاطب کی مثال انتا، اور متکلم کی مثال آنا، اور ضمیر غائب کی مثال ہوا۔ تو اس کو بھئی آپ ضمیر و مضمر کہیں، یہ کوفیوں کی بصریوں کی اصطلاح ہے، اور کوفیوں کی اصطلاح میں کنایہ و مکنہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کو کنایہ و مکنہ کہیں یا ضمیر و مضمر کہیں، تو بہرحال یہ آپ کی مرضی۔ آپ چاہیں تو کوفیوں کی اصطلاح کو اپنا لیں، چاہیں تو بصریوں کی اصطلاح کو، لیکن ہمارے ہاں مشہور اصطلاح بصریین ہے، ہم عام طور پر ضمیر و مضمر کے نام سے ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہ مثالیں دینے کے بعد اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، جلال الدین کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے، یہ اشکال کرے کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ ضمیر غائب وہ ہوتی ہے کہ جس کو غائب کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور ضمیر حاضر وہ ہوتی ہے کہ جس کو حضور کے لیے واضع کیا گیا ہو۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ جو ضمیر حاضر ہے، تو اس میں اشارہ کے ساتھ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ضمیر حاضر مثلا انت ہے، تو وہ ضمیر حاضر ہے، تو اسی طرح جو اس میں اشارہ ہوتا ہے وہ بھی تو حضور کے لیے ہے۔ جی انت کا معنی کیا ہے؟ حضور۔ ہوا کا معنی کیا ہے؟ غیبت۔ اور آنا کا معنی کیا ہے؟ آنا کے معنی کیا ہے؟ متکلم، تکلم۔
آنا جو ہے یہ معنی تکلم کے لیے واضح شدہ ہے، آنتا یہ معنی خطاب کے لیے واضح شدہ ہے، اور ہوا یہ معنی غیبت کے لیے واضح شدہ ہے۔ تو جو انتا ہے یہ خطاب کے لیے واضح شدہ ہے، تو اس میں اشارہ بھی تو اسی طرح ہوتا ہے، وہ بھی تو مخاطب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اشارہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، تو جب اشارہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ مشار الیہ کی طرف اشارہ ہونا ہے، تو مشار الیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ محسوس بھی ہو، مشاہد بھی ہو۔ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے کہ مشار الیہ محسوس بھی ہو، مشاہد بھی ہو۔ اگر صرف محسوس ہو مشاہد نہ ہو، یا نہ محسوس ہو نہ مشاہد ہو، تو وہ بطور مجاز ہوتا ہے۔ حقیقت اور اصل کیا ہے کہ مشار الیہ محسوس بھی ہو، مشاہد بھی ہو۔ تو حاضر رجلو، تو ظاہر ہے کہ حاضر استعمال ہو رہا ہے کس کے لیے؟ رجل کے لیے، کہ جو رجل سامنے حاضر ہے تو اس کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، تاکہ اعضاء و جوارح میں سے کسی عضو کے ذریعے اشارہ کر کے کہا جائے حاضر رجل، قال حاضر رجل، یا ذهب حاضر رجل۔ تو اس میں اشارہ یہ بھی تو حاضر کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں بس یہی تھوڑا سا فرق سمجھ لیں کہ یہ اس میں اشارہ والا اشکال آپ یہاں نہیں کر سکتے، ضمیر پر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اشارہ کا معنی حضور نہیں ہے، انتا کے معنی حضور ہیں، انتا حضور کے لیے واضح شدہ ہے، مگر اس میں اشارہ اس کا معنی حضور نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں اشارہ کا معنی کیا ہے کہ یہ مشار الیہ کے لیے ہو۔ اس کا معنی ہے مشار الیہ، مشار الیہ کی طرف اعضاء و جوارح میں سے آنکھ کے ذریعے، سر کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کرنا، تو اس کو واضح حضور کے لیے نہیں کیا گیا، اس میں اشارہ کو حضور کے لیے واضح نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو واضح کیا گیا ہے مشار الیہ کے لیے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ مشار الیہ ہے۔ ہاں، مشار الیہ میں لازم یہ ہے، اس میں شرط یہ ہے مشار الیہ میں کہ وہ مشاہد ہو، وہ حاضر ہو۔ تو سمجھا آپ نے کہ جو ضمیر ہے انتا، اس کو واضح حضور کے لیے کیا گیا، اس کا معنی ہے حضور، مگر جو اس میں اشارہ ہے اس کا معنی حضور نہیں، اس کا معنی مشار الیہ ہے، جس مشار الیہ کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حاضر ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں دلالت التزامی ہے، دلالت التزامی ہے، یعنی اس میں اشارہ جو حاضر پر دلالت کرتا ہے یہ تضمناً نہیں، مطابقتاً نہیں، بلکہ التزاماً ہے، مگر ضمیر انتا یہ جو دلالت کرتی ہے حضور پر، یہ تضمناً، یہ دلالت تضمنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ مطلب واضح ہو گیا
کہ اگر کوئی آدمی یہ اشکال کرے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر مخاطب جو ہے وہ ہے کہ جس کو خطاب کے لیے واضح کیا گیا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ کو بھی تو خطاب کے معنی کے لیے واضح کیا گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اشکال غلط ہے، اس میں اشارہ کو خطاب کے لیے واضح نہیں کیا گیا، اس میں اشارہ کو واضح کیا گیا ہے کس کے لیے؟ مشار الیہ کے لیے۔ ہاں مشار الیہ میں آگے پھر اس کا لازمہ یہ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، مشار الیہ، مشار الیہ کا حاضر ہونا وہ اس مشار الیہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، نہ یہ کہ اس میں اشارہ یہ واضح شدہ ہے حضور کے لیے، نہ اس میں اشارہ تو واضح کیا گیا ہے مشار الیہ کے لیے۔ تو اس میں اشارہ جو دلالت کرتا ہے نا وہ مشار الیہ پر دلالت کرتا ہے، حضور پر اس کی دلالت نہیں ہوتی، ہاں حضور پر بھی دلالت ہوتی ہے مگر وہ التزاماً ہوتی ہے نہ تضمناً، مگر جو انتا ضمیر ہے وہ خطاب پر دلالت کر رہی ہے تضمناً، جس طرح کہ وہ تکلم پر دلالت کر رہی ہے تضمناً، اسی طرح خطاب یعنی آنا ضمیر وہ تکلم پر دلالت کرتی جو وہ بھی تضمنی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اشکال یہاں ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس میں ظاہر ہے، آپ نے کہا کہ ضمیر، یہ تو بات تھی نا ضمیر خطاب کی کہ انتا کو خطاب کے لیے واضح کیا گیا ہے، تو اب دوسری بات یہ ہے کہ ضمیر غائب کو واضح کیا گیا ہے، ہوا کو واضح کیا گیا ہے غیبت کے لیے، تو ہوا ضمیر کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ غیبت، غائب ہونا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ زید جو اس میں ظاہر ہے، مثلا زید، یہ بھی تو غائب ہو سکتا ہے، یہ بھی تو غائب ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے سامنے یہاں موجود نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ زید نے اس طرح کہا تھا، جیسا کہ ہمارے پاس ہو تو ہم کہیں کہ زید نے یہ اس طرح کہا تھا، تو جس طرح تو فرماتے ہیں کہ یہ اشکال جو آپ کر رہے ہیں، حالانکہ مطلب یہ اشکال یہ ہے کہ غائب وہ ہے، اس کے لیے ہوا ضمیر ہے، تو ہوا ضمیر کو غیبت کے لیے واضح کیا گیا ہے، تو جس طرح ہوا ضمیر غیبت کے لیے غائب ہے، تو اسی طرح زید یہ بھی تو غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو حالانکہ کوئی بھی زید کو ضمیر نہیں کہتا، اس میں ظاہر ہے اس کو کوئی ضمیر نہیں کہتا، باوجود کہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بس اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ضمیر غیبت جو ہے نا وہ یعنی ہوا کا غائب کا معنی ادا کرنا، یہ اسی قید کے ساتھ ہے، یہ مقید ہے کہ ضمیر غائب وہ ہے کہ جو یعنی ہوا جو ہے یہ ہمیشہ غائب پر ہی دلالت کرے گا، مگر جو اس میں ظاہر ہے وہ عام ہے، جو غائب کے لیے بھی اور حاضر کے لیے بھی، تو وہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، تو اس میں گویا کہ شرط غیبت ہے، ضمیر میں ہوا کے لیے شرط غیبت ہے، مگر جو اس میں ظاہر ہے وہ مطلق ہے، وہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے، غائب بھی ہو سکتا ہے، حاضر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ یہ دو اشکال ضمیر پر نہیں کر سکتے کہ اس میں اشارہ کے ساتھ آپ اشکال کریں انت پر اور اس میں ظاہر کے ساتھ آپ اس اشکال کریں ہوا پر، تو یہ آپ کے اشکالات صحیح نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مطلب فرماتے ہیں کہ مصنف نے
مثال برعکس دی ہے، چونکہ مصنف نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے فما لذی غیبت او حضور، فما ہر وہ کہ جو غائب کے لیے ہو یا حاضر کے لیے ہو۔ اب پہلے ذکر کس کا ہے؟ غیبت کا، بعد میں ذکر کس کا کیا ہے؟ حضور کا۔ تو یہ جو مطلب مصنف ذکر کر رہے ہیں یہ پہلے غائب کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد حاضر کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے مثال کس کی دیتے؟ غائب کی، اور بعد میں مثال دیتے حضور کی، لیکن مصنف نے مثال برعکس کی ہے۔ وہ کیسے؟ فما لذی غیبت او حضوری کا انتا و ہوا سمے بالضمیر، مثلا انتا اور ہوا، تو مثال پہلے انہوں نے حضور کی دے دی اور بعد میں غیبت کی، حالانکہ جو مطلب ذکر ہوا ہے پہلے غائب کا ذکر کیا انہوں نے لفظ غائب کو، بعد میں حضور کو۔ تو اس طرح مصنف نے کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں جلال الدین سیوطی کہ قرآن مجید کی آیت ہے، خالق ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، پہلے ان چہروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو سفید ہوں گے بروز محشر، یوم تبیض بیاض سفیدی، وتسود وجوہ، اور بعد میں ان چہروں کا ذکر کر رہے ہیں جو کالے ہوں گے بروز محشر۔ تو اس طرح یہ دو مطلب پہلے ذکر ہوئے، دو لفظ پہلے ذکر ہوئے۔ اس کے بعد آیت اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، پہلے ان چہروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کالے ہوں گے، ان کی وضاحت، اور بعد میں ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو سفید ہوں گے۔ تو جس طرح یہ قرآن مجید میں عکس ہے، اسی طرح مصنف نے اپنے شعر میں بھی عکس کیا ہے۔ بہرحال اس مطلب کو علماء علم معنی و بیان، وہ انشاءاللہ آپ آگے کتاب پڑھیں گے، مختصر المعانی یا جواہر البلاغہ یا متول یا جو بھی اس فن کی کتاب ہے، تو اس میں آپ پڑھیں گے کس کو کہا جاتا ہے لف و نشر۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لف اور نشر۔ لف کے معنی لپیٹنا، نشر کے معنی کھولنا، لپیٹنا اور کھولنا۔ اور اس لف و نشر کی دو قسمیں ہیں، ایک لف و نشر مرتب ہوتی ہے اور دوسری محوش ہوتی ہے۔ بعض اس لفظ کو محوش کہتے ہیں محققین، لیکن بعض اس کو مشوش کہتے ہیں۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ لفظ محوش ہا کے ساتھ یہ ٹھیک ہے، محوش ہا دو آنکھوں والی ہا۔ تو لف و نشر مرتب اور لف و نشر محوش۔ مرتب کیا ہوتی ہے؟ لف یعنی پہلے الفاظ کو لپیٹنا جی، اور نشر یعنی بعد میں اس کو پھر آگے کھولنا۔ تو جس طرح کے یہ کہ میرے پاس شاعر، کاتب، مقرر آئے جو کہ زید، خالد، ولید تھے، تو اب اگر میں نے یہ بالترتیب پہلے ان کو لپیٹا ہے اور اس کے بعد نشر کی وضاحت کی ہے کہ وہ کون کون، ان کے نام کیا کیا تھے، تو بعد میں ان کے نام بیان کی، تو اگر یہ میں نے جو بالترتیب ذکر کیا دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ، دو سے زیادہ کتنے؟ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15، 20، 30، زیادہ کی حد نہیں ہے، کم از کم 2 تو ہوتے۔ تو پہلے لفظ کیا اور اس کے بعد نشر کیا، تو پہلے جس کا میں نے ذکر کیا اگر بعد میں اسی کا نام لیا، دوسرے نمبر پر جس کو ذکر کیا دوسرے نمبر پر اسی کا نام لیا، تیسرے نمبر پر جس کو ذکر کیا تھا پھر تیسرے نمبر پر اسی کا نام لیا، اسی طرح جہاں تک چاہیں چلے جائیں۔
تو اس کو لف نشر مرتب کہتے ہیں چونکہ یہ بالترتیب ہے۔ لیکن اگر اس طرح نہ ہو بلکہ بالکل برعکس ہو کہ جس کا ذکر پہلے کیا تھا ناشر میں اس کو آخر میں لاؤں، اور جس کو درمیان میں ذکر کیا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ پھر درمیان میں آئے، اور جس کو آخر میں ذکر کیا تھا اس کو پہلے ناشر کروں، تو اس کو محوش کہیں گے۔ اور محوش کی پھر یہ کون سی قسم ہے؟ معکوس، جو بالکل برعکس ہے۔ اور اگر اختلاط کر کے کیا جائے، مثلا جس کا پہلے ذکر کیا اس کو آخر میں ذکر کر دوں، جس کو آخر میں ذکر کیا تھا اس کو درمیان میں ذکر کر دوں، اور جس کو درمیان میں ذکر کیا تھا اس کو پہلے کر دوں، تو اس طرح ہو تو اس کو مختلط کہتے ہیں۔ یہ بھی محوش ہے مگر یہ مختلط ہے، مخلوط ہے، چونکہ خلط ملط کر دیا سب کو۔ تو بہرحال جو لف و نشر مرتب ہے وہ بھی آپ پر واضح ہو گیا، محوش وہ بھی آپ پر واضح ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو محوش ہے نا، اس کے پھر آگے اور فوائد ہیں، اس کو اچھا اور فصحا اسی کو ذکر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تفصیلات آگے پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں جو مصنف نے فما لذی غیبت او حضوری، پہلے غیبت کا ذکر کیا اس کے بعد حضور کا، اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے پہلے حضور کی مثال دے دی، پھر غائب کی مثال دی، کہ انت وہوا سم بالضمیری، مثلا انت ہے اور ہوا ہے، اس کو آپ ضمیر کا نام دیں، تو یہ لف و نشر محوش ہے، مرتب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ محوش استعمال ہوئی ہے جو مثال کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی چھوڑے ان باتوں کو، یہ تو واضح مطالب ہیں، بھائی ضمیر اصل مطلب کی طرف جائیں کہ ہم چونکہ مضمرات پڑھ رہے ہیں، تو ضمیر کی دو قسمیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ تو ضمیر متصل کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے کہ جس کا تلفظ مستقلاً، جس کا تلفظ نہ ہو سکے اور وہ مبتدا واقع نہ ہو سکے، چونکہ جب اس کا تلفظ مستقل نہیں ہونا تو مبتدا کیسے بنے گی؟ جس کو مبتدا نہ بنایا جا سکے، جس کا تلفظ مستقل نہ ہو سکے، تو اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو اختیاری حالت میں اللہ کے بعد جو واقع نہ ہو سکے اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ ضمیر متصل میں کتنی قیدیں ہو گئیں؟ دو۔ ایک تو یہ کہ اس کا مستقل تلفظ نہ ہو سکے، مبتدا واقع نہ ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے بعد حالت اختیاری میں اللہ کے بعد واقع نہ ہو سکے، تو اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ تو ضمیر منفصل پھر کیا ہوگی؟ وہ اس کے خلاف ہوگی، یعنی جس کا تلفظ مستقل ہو سکتا ہے، اللہ کے بعد اختیاراً واقع ہو سکتی ہے، تو وہ ضمیر منفصل ہوگی۔ تو ضمیر متصل، اس کی کوئی مثال فرماتے ہیں یا یہ ضمیر متصل ہے، کاف یہ ضمیر متصل ہے۔ اور کون سی یا، کون سی کاف؟ ابنی اکرما کا، تو یہ ابنی میں جو یا ہے، جو ضمیر متکلم ہے، مجرور ہے، متصل ہے، تو یہ ضمیر متصل۔ اور اکرما کا یہ کاف ضمیر جو ضمیر مخاطب ہے اور متصل ہے اور منصوب ہے، یہ ضمیر متصل کی مثال۔ اور مثلاً
ہا اور یا یوں کہہ لیں کہ یا اور ہا، یا اور ہا یہ بھی دونوں ضمیر متصل ہیں۔ اور کون سی یا اور کون سی ہا؟ فرماتے ہیں آپ کے اس قول میں مثلا سلی ہے ما ملکا، تو یہ سلی ہے میں جو سلی لام کے بعد یا ہے یہ ضمیر مرفوع ہے۔ کیوں؟ چونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے واحد مؤنث کی ضمیر ہے اور یہی ضمیر فاعل ہے، اور یہ ضمیر مرفوع ہے، اور سلی ہی جو ہے یہ ضمیر منصوب ہے چونکہ مفعول واقع ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں ضمیریں متصل ہیں۔ تو ضمیر متصل کا آپ کو پتہ چل گیا کہ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے کہ جس کا مستقل تلفظ نہ ہو سکے، جو تنہا نہ بولی جا سکے، اور حالت اختیاری میں الا کے بعد واقع نہ ہو سکے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کل مضمر لہ البنا یجب لفظ ما جرا کا لفظ ما نصب، کہ ہر ضمیر کے لیے مبنی ہونا واجب ہے، ہر ضمیر کے لیے واجب ہے، بنا واجب ہے یعنی اس کا مبنی ہونا واجب ہے، یعنی ہر ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ کیوں مبنی ہوتی ہے؟ علت بنا کیا ہے؟ ضمیر مبنی ہے، کیوں مبنی ہے؟ تو جو اس مبنی ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ چونکہ حرف کے مشابہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ ضمیر ہے، یہ اسم ہے، یہ مبنی ہے، کیوں مبنی ہے؟ فرماتے ہیں اس کے بارے 4 قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ان میں حروف کے ساتھ شباہت معنویہ ہے، حروف کے ساتھ ان کی شباہت معنویہ ہے، چونکہ یہ الفاظ ضمیر مشابہ ہیں حروف کے معنی میں، یعنی جس معنی کو وہ حروف ادا کرتے ہیں اسی معنی کو یہ مضمرات ادا کر رہی ہیں، ضمیر ادا کر رہی ہیں، اس لیے چونکہ شباہت معنویہ ہے حروف کے ساتھ اس لیے یہ بھی مبنی ہیں۔ تو وہ حروف کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ حروف چونکہ تکلم، خطاب اور غیبت یہ معانی حرفیہ ہیں، تو ان معانی حرفیہ کو ادا کرنے کے لیے حروف کو واضح ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ کلام عرب میں ان معانی کو ادا کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے حروف واضح نہیں ہوئے، ان اسماء کو، ضمائر کو واضح کیا گیا ہے، تو نتیجہ کیا بنا کہ یہ مضمرات اور یہ ضمیریں مشابہ ہیں حروف کے، کن حروف کے؟ جو کلام عرب میں واضح ہونا چاہیے تھے مگر واضح نہیں ہوئے، تو ان حروف کے یہ مشابہ ہیں، اس لیے یہ مبنی ہیں۔ تو گویا کہ ان میں شباہت معنویہ ہے، چونکہ تکلم، خطاب اور غیبت یہ معانی حرفیہ ہیں، تو معانی حرفیہ کو بیان کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے حروف کو واضح ہونا چاہیے تھا، مگر حروف کے بجائے ان اسماء کو واضح کر دیا گیا ہے، تو یہ اسماء ان حروف کی جگہ پر ہوں گے، چونکہ حروف مبنی ہوتے ہیں تو یہ اسماء مبنی ہوں گے چونکہ معنی میں ان کے مشابہ ہیں۔ یہ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ افتقار میں یہ ضمائر جو ہیں یہ حروف کے مشابہ ہیں، افتقار میں، احتیاج میں، کہ جس طرح من، الا، من جو ابتدائی غایت کے لیے، الا جو انتہائی غایت کے لیے ہے، وہ بغیر
کوفہ و بصرہ کے بغیر بصرہ و کوفہ کے آپ نے معنی کو ادا نہیں کر سکتے، جس طرح وہ ان کے محتاج ہیں کہ ما منہ الابتداء ما منہ الانتہا، جس طرح ان کے محتاج ہیں۔ مثلا بصرہ و کوفہ، سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، جس طرح من معنی ابتدا کو بغیر بصرہ کے ادا نہیں کر سکتا، الی معنی انتہا کو بغیر کوفہ کے اس مثال میں ادا نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح یہ محتاج ہیں من اور الی، یعنی حروف جس طرح محتاج ہوتے ہیں اپنے ضمے ضمیمہ کے کہ ان کے ساتھ کوئی شے ملائی جائے تب وہ معنی کو ادا کریں، تو اسی طرح ضمائر بھی چونکہ محتاج ہیں تو اس احتیاج کی وجہ سے، اس افتقار کی وجہ سے یہ مبنی ہیں، چونکہ ہوا یہ محتاج ہے کس کا؟ زید کا مثلا، اور اسی طرح انتا اور آنا، تو یہ بھی اس متکلم یعنی معنی تکلم جو ہے وہ بھی متکلم کا، معنی خطاب جو ہے وہ مخاطب کا، چونکہ ان کے محتاج ہیں تو اس لیے یہ ضمائر مبنی ہیں۔ مطلب واضح ہو گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان مضمرات میں شباہت وضعیہ ہے، ان میں شباہت وضعیہ ہے، حروف کے ساتھ مشابہت وضعیہ ہے، کہ جس طرح حرف میں اصل یہ ہے کہ وہ ایک حرفہ ہو یا دو حرفہ ہو، تو یہ ضمائر جو ہیں یہ بھی ایک حرف یا دو حرفوں پر مشتمل ہیں، چونکہ اکثر ایک یا دو حرفوں پر مشتمل ہیں، تو جو یہ زیادہ ہیں یہ کثیر ہیں۔ ہاں بعض ضمائر ایسی ہیں کہ جو دو حرفوں سے زائد ہیں مگر وہ قلیل ہیں، تھوڑی ہیں، تو ان قلیل کو انہی کثیر پر حمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ چونکہ اکثر مضمرات میں شباہت وضعیہ ہے حروف کے ساتھ، تو اس شباہت وضعیہ کی وجہ سے یہ مبنی ہیں، تو ان اقل کو ان اکثر پر حمل کر دیا گیا۔ اور چوتھا قول کہ بھائی جس طرح حروف اعراب سے بے نیاز ہوتے ہیں ان کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ ضمائر جو ہیں ان کو بھی اعراب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان میں سے ہر ایک کا صیغہ مختلف ہے، غائب واحد غائب کے لیے ہوا ہے، تثنیہ غائب کے لیے ہما ہے، واحد مخاطب کے لیے انتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ الفاظ ضمیر ان کے صیغے ہر معنی کے لیے الگ الگ ہیں، ان کو جب اعراب کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ معرب ہوں کیوں؟ مبنی ہوں گی۔ تو یہ چوتھا قول ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ بھائی مضمرات مبنی ہیں، کیوں مبنی ہیں؟ ان میں علت بنا کیا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اعراب سے بے نیاز ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان میں حروف کے ساتھ شباہت وضعیہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں ان میں شباہت افتقاریہ ہے۔ کتنے قول ہوئے جہاں تک؟ یہ تین۔ تو یہ تینوں قول جو ہیں ان کو قیلہ کے ساتھ جلال الدین نے ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ تینوں قول کمزور ہیں، مردود ہیں ہمارے نزدیک۔ تو سب سے بہتر قول کیا ہے کہ بھائی چونکہ ان میں شباہت معنویہ ہے حروف کے ساتھ، تو جس کو صاحب کتاب نے ترتیب کے مطابق
سب سے پہلے ذکر کیا ہے اور باقی 3 قولوں کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ پہلے اس کو ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک، جلال الدین کے نزدیک یہی قول قوی ہے، اور باقی 3 ان کے نزدیک چونکہ مردود ہیں، اس لیے ان کو قیلہ کے ساتھ ذکر کر دیا۔ الفاظ ضمیر، الفاظ ضمیر کی کل تعداد کتنی ہے؟ 60، وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگی۔ لیکن الفاظ ضمیر جو ہیں ان میں سے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی جری حالت اور نسبی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو اسی مطلب کو مصنف یوں فرما رہے کہ کل مزبن لہ البنا یجب، ہر ضمیر کے لیے مبنی ہونا واجب، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِب، کہ ضمیر کا جو لفظ مجرور ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح لفظ منصوب ہوتا ہے، اور وہ 3 الفاظ ہیں۔ یا متکلم، اس کی جری حالت دیکھیں، اس کی نسبی حالت دیکھیں، نسبی حالت میں بھی اسی طرح، جری حالت میں بھی اسی طرح۔ اور کاف خطاب، خا کاف خطاب مذکر یا مؤنث جو بھی ہو وہ بھی اسی طرح، ہائے غائب، خا مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو، تو ان میں یہ جس طرح لفظ مجرور ہے اسی طرح لفظ منصوب بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ضربنی، اس میں وہ ضمیر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یا ہی ہے۔ اس طرح غلامی میں دیکھیں تو مجرور ہے، جری حالت اس کی ہے، تو بھی اسی طرح ہے۔ لی میں دیکھیں یا ہے، تو یہ نون تو نون وقایا ہے نا، وہ تو ضمیر سے باہر ہے، تو یا جری حالت میں بھی اسی طرح، نسبی حالت میں بھی اسی طرح۔ ضرب تو کا، ضرب تو کا، ضرب تو کے، اسی طرح غلاموں کا، غلاموں کے، لکا لکے، تو کا جو جس طرح جری حالت میں اسی طرح نسبی حالت میں۔ اور ایسے ہی ضرب تو ہو، ضرب تو ہا، تو یہ جو ہائے غائب ہے، اس کی ضرب تو ہو، یہ نسبی حالت منصوب ہے، ضرب تو ہو، لہو یہ لفظ مجرور ہے، تو جری حالت اس کی لفظ کی اور نسبی حالت ایک جیسی ہے۔ اسی طرح ضرب تو ہا ہے، لہا جری حالت، غلامو ہا ہے، تو ہا ہی ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، تو یہ جو 3 الفاظ ہیں، 3 الفاظ ضمیر، ان کی جری حالت اور ان کی نسبی حالت ایک جیسی ہوتی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں آتا کہ جری حالت میں اس طرح ہو اور نسبی حالت میں اس طرح، نہ، بغیر کسی فرق کے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رفعی، نسبی اور جری، ان تینوں حالتوں میں جی بعض الفاظ ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، اور وہ کتنے الفاظ ہیں؟ الفاظ ضمیر 5 الفاظ ضمیر ایسے ہیں کہ جن کی رفعی، نسبی اور جری تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثلا لفظ نا، جی ضمیر متکلم مع الغیر، ضربنا، ضربنا یہ متکلم مع الغیر کی ضمیر ہے، رفعی حالت اس کی ہے ضربنا۔ ضربا نا یہ منصوب ہے، غلام نا یہ مجرور ہے، لنا مجرور ہے، تو نا ہی رہا۔
اور اسی طرح جو تا ہوتی ہے، تا ضمیر، ضربتا، یہ بھی اسی طرح رہتی، ضربتا، خا تا ضمیر مخاطب کی ہو، خا مخاطبہ کی ہو، ضربتے، یہ اسی طرح مطلب ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ رفعی حالت ہو، خواہ نصبی حالت ہو، خواہ جری حالت ہو، اس نے اسی طرح ہی رہنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جو ضمیر الف ہے، الف ضمیر، اس میں بھی کوئی فرق، رفعی، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں الف الف ہی رہتی ہے۔ جی مثلا ضربا، اضربا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ضمیر جو واو ہے وہ بھی اسی طرح رہتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ الف یا مخاطبہ بھی اسی طرح، پانچواں لفظ یا مخاطبہ وہ بھی اسی طرح۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الف اور واو اور نون، الف واو نون یہ ضمائر متصلہ ہیں، یہ ضمائر متصلہ ہیں، اور یہ ایسی ضمائر متصلہ ہیں کہ جو غائب اور غیر غائب دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ غیر غائب سے مراد صرف مخاطب ہے، چونکہ غیر غائب دو چیزیں ہیں نا، غیر غائب دو چیزیں ہیں، مخاطب بھی اور متکلم بھی، مگر یہاں مراد صرف مخاطب ہے۔ یعنی جو الف اور واو اور نون یہ جو تین الفاظ ضمیر ہیں، یہ غائب کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، خطاب کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثلا کاما، کامو، کومنا، کاما میں الف، کامو میں واو، کومنا میں نون، تو یہ جس طرح غائب کے لیے ہیں اسی طرح مخاطب کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ مخاطب کے لیے مثلا اعلما، اعلم، اعلما، مخاطب کے الف یہ تسنیہ مخاطب کی علامت ہے۔ اعلمو واو مخاطب کے لیے، اعلمنا نون، تو جس طرح یہ غائب کے لیے ہیں اسی طرح مخاطب کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بس آج کے درس کا آخری مطلب کہ بھئی ضمیر کی ایک لحاظ سے دو قسم ہیں، ضمیر یا مستتر ہوگی یا مستتر نہیں ہوگی۔ تو جو ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ صرف ضمیر مرفوع ہوتی ہے، جو ضمیر منصوب اور مجرور ہے ان میں استتار صحیح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فضلہ ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر ہو بھی مرفوع ہو بھی متصل تو یہ مستتر ہو سکتی ہے، چونکہ مرفوع ہے، عمدہ ہے، اور متصل ہے، مختصر ہے، تو جو ضمیر مرفوع منفصل ہو وہ بھی مستتر نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے مطلب؟ جو ضمیر منصوب اور مجرور ہے نا وہ مستتر نہیں ہوگی، صرف ضمیر مرفوع وہ مستتر ہو سکتی ہے، اور مرفوع میں سے بھی صرف وہ مرفوع جو متصل ہو، جو منفصل ہے وہ مستتر نہیں ہو سکتی، چونکہ جو ضمیر مرفوع ہے، عمدہ ہے، اور مرفوع میں سے جو متصل ہے وہ اصل کے مطابق ہے، جو منفصل ہے وہ خلاف اصل ہے۔ اچھا، تو ضمیر یا مستتر ہو سکتی ہے، یا ضمیر کے لیے مستتر ہونا یا صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ تو جو عمدہ ہے
وہ مستتر ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جو اصل کے مطابق ہے مستتر ہو سکتی ہے، باقی نہیں۔ اور جس میں استتار اور مستتر ہونا صحیح ہے، اس استتار کی پھر دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ یا استتار واجب ہوگا، ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہوگا یا جائز ہوگا، مستتر ہونا یا واجب ہوگا یا جائز ہوگا۔ مستتر ہونا واجب ہے بعض اوقات، وہ کتنے مقامات ہیں؟ 9 مقامات ایسے ہیں جہاں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے۔ ان 9 میں سے 6 جو آپ سمدیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وَيَجِبُ الْإِسْتِتَارُ فِي الْفِعْلِ فِي 6 مواضع، تو وہ 6 مقامات فعل کے ہیں، اور 3 موارد مزید ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اسم میں ہیں۔ تو کل یہ 9 موارد ایسے ہیں جہاں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، اور ان 9 کے علاوہ جو موارد ہیں وہاں ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے۔ تو بس یہ مطلب انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے۔ دیکھیں ترجمہ عبارت، ولا یارد علی ھذا اسم الاشارت، وارد نہیں ہوگا اشکال اس پر، اسم اشارہ پر، لأنہ وضع لمشار الیہ، چونکہ اسم اشارہ کو واضع کیا گیا ہے مشار الیہ کے لیے۔ یاد ہے نا وہ پہلے جو مطلب ذکر ہو چکا ہے، تو اب اس کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ضمیر وہ ہوتی ہے کہ جس کو خطاب کے لیے، انت ضمیر جو ہے اس کو خطاب کے لیے واضع کیا گیا ہے، تو جو اس میں اشارہ ہوتا ہے وہ بھی تو خطاب کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے نہیں نہیں یہ اشکال نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لأنہ وضع لمشار الیہ، اس لیے کہ اس میں اشارہ کو تو واضع کیا گیا ہے مشار الیہ کے لیے، ہاں لازم منہ حضورہ، جس مشار الیہ کے لیے کا لازم یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، مگر جو ضمیر ہے، ضمیر مخاطب انت، اس کو واضع، خود اس کو واضع خطاب کے لیے کیا گیا ہے۔ ولا الاسم ظاہر، اور اس میں ظاہر یہ بھی نہیں ہو سکتا اشکال، یعنی آپ یہ کہیں کہ جو ضمیر غائب ہے مثلا ہوا، اس کو واضع کیا گیا ہے غیبت کے لیے، تو جو اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ بھی تو غائب کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں نہیں یہ اشکال نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ظاہر اعم ہے، وہ جس طرح غائب کے لیے، اسی طرح مخاطب سامنے بھی حاضر بھی ہو سکتا ہے، غائب بھی ہو سکتا ہے، مگر جو ہوا ہے وہ صرف غائب ہی ہوتی ہے، حاضر کے لیے نہیں۔ لینا وہ لأعم من الغائبہ، چونکہ اس میں ظاہر جو ہے اس کو غیبت اور حضور ان دونوں سے اعم کے لیے واضح، یعنی وہ دونوں کے لیے۔ وقد عکس المصنف المثال، مصنف نے مثال کو برعکس کیا ہے، کیسے؟ وہ جو شعر اوپر ہے، فما لذی غیبت او حضوری کا انت و ہوا سمے بالضمیری، تو لذی غیبت کو پہلے ذکر کیا، لذی حضور کو بعد میں ذکر کیا، لیکن جب مثالیں دیں تو اس کے برعکس پہلے مخاطب کی اور بعد میں غائب کی۔ تو اس طرح کیوں کیا؟ فرمت وقد عکس المصنف المثال فجعل الثانی للاول والاول للثانی، کہ پس ثانی فجعل الثانی للاول، دوسری مثال اول کے لیے قرار دی، والاول للثانی، اور پہلی مثال ثانی کے لیے قرار دی، علی حد قولی، خداوند عالم کے اس قول کے مطابق کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فاما الذی نسودت، جب نشر کیا تو پہلے دوسرے کو اور بعد میں پہلے۔ واضح مطلب، آگے چلتا جاؤں۔ ثم الضمیر، پھر ضمیر، اس کی 2 قسمیں ہیں، متصل و منفصل، ضمیر یا متصل ہوگی یا منفصل، فاشارہ الی الاول، پس پہلے کی طرف یعنی متصل کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے، بے قول ہی، اپنے اس قول کے ساتھ کہ وذو اتصال من ما کان غیر مستقل بنفسه، کہ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے کہ جو بے نفس ہی مستقل نہ ہو۔ البتہ اس میں بھی یہاں کچھ ہیں مطالب، مگر میں ان کو ذکر نہیں کرتا، اختصار ہی ٹھیک۔ وَهُوَ الَّذِي، اور ضمیر
جو غیر مستقل بنفسی ہو، جو متصل ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يَصْلَحُ لِأَن يُبْتَدَأَ، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مبتدا بن سکے، لا یبتدا بہ، اس سے ابتدا کی جا سکے، ولا یصلح لأن یعلیہ، اور اس میں یہ بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بعد میں بلا فاصلہ اے لأن یقع بعد الا اختیارا، یعنی اللہ کے بعد وہ اختیاری حالت میں اللہ کے بعد وہ واقع ہو، نہ ضمیر متصل اللہ کے بعد اختیاراً واقع نہیں، ہاں اضطراراً وہ الگ مسئلہ ہے، وَيَقَعُ بَعْدَهَا اضطراراً، ہاں اضطراراً اللہ کے بعد وہ واقع ہوتی رہتی ہے۔ مثلا شاعر کہتا ہے، شاعر کا یہ شعر، اس کا یہ ایک جو قول ہے کہ اللہ یجاورنا اللہ کا دیارن، تو یہ اللہ کا، یہ ضرورت شعری کے لیے ضمیر متصل کو اللہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض علماء یہاں بھی اشکال کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ضمیر متصل نہیں، منفصل ہے، اصل میں ہے اللہ ایاکا، یہ ضمیر منفصل ہے، متصل نہیں ہے، اللہ ایاکا، البتہ لفظ ایا کو یہاں حذف کیا ضرورت شعری کی بنا پر، تو بہرحال بظاہر تو یہ متصل بن گئی لیکن واقع میں یہ منفصل ہے، اس طرح کہ بہرحال۔ اور آپ نے وہ پہلے کہاں شرح میں تعامل میں یا کسی کتاب میں آپ نے پڑھا بھی ہے کہ اللہ کا یبن ابی زیادی، وہاں بھی وہ ضمیر متصل استعمال ہوئی ہے ضرورت شعری کی بنا پر۔ اسی طرح اور بھی اشعار ہیں، کافی اشعار ہیں جن میں استعمال ہوئی ہے۔ کل یا، بہرحال ضمیر متصل اس کو بیان کریں، مثلا یا ہے والکاف، اور کاف ہے، من نحو قول کا، آپ کے اس قول کی مانند جو بھی قول ہو، ابنی میں یا ہے، اکرمکا میں کاف ہے، ونحو الیا والہا، اور اسی طرح یا اور ہا ہے، من نحو قول کا، آپ کس قسم کے قول میں؟ سلیح ما ملکا، تو یہ سلیح میں یا ہے اور دوسری ہا ہے۔ وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَاءُ يَجِبُ، اور ہر مضمر، ہر ضمیر اس کے لیے بنا واجب ہے، کیوں؟ لِشِبْهِ بِالْحُرُوفِ فِي الْمَعْنَى، کیونکہ معنی میں وہ حروف کے مشابہ ہے، لأن التکلم والخطاب والغیبت من معانی الحروف، چونکہ تکلم، غیبت اور خطاب یہ معانی حروف ہیں، یہ معنی حرفیہ ہیں، تو ان کے لیے حروف کو واضح ہونا چاہیے تھا، تو جن حروف کو واضح ہونا چاہیے تھا یہ ضمائر ان حروف کے مشابہ ہیں، حالانکہ وہ حروف واضح نہیں ہوئے، تو کلام عرب میں اسماء کو واضح کر دیا گیا ان معنی کو ادا کرنے کے لیے، تو یہ ان حروف کے مشابہ ہیں۔ وکیلا فی الافتقار، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ افتقار میں حروف کے مشابہ ہیں، جس طرح حروف محتاج ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی محتاج۔ وکیلا فی الوضع، اور واضع میں تیسرا قول یہ کہ واضع میں چونکہ کثیر ضمائر ایک یا دو حرفوں پر مشتمل ہیں، تو جو دو حرفوں سے زیادہ پر مشتمل ان کو ان پر حمل کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان میں شباہت وضعیہ بالحروف ہے اس لیے مبنی ہیں۔ وکیل الاستغناء عن الاعراب، اور چوتھا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ اعراب سے بے نیاز ہیں اس لیے یہ مبنی ہیں، ان کو اعراب کی جب ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں ضرورت نہیں؟ باختلاف صیغت ہی، چونکہ ضمیر کا صیغہ مختلف ہے، ہر ضمیر ہر معنی کو ادا کرنے کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ اچھا، تو آپ فرماتے ہیں جلال الدین تعجب کرتے ہوئے، جی مصنف کو توبیخ کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ وَحَكَاهَا فِي التَّسْهِيلِ إِلَّا الْأَوَّلَ، مصنف نے اقوال کو کہ ضمائر مبنی ہیں تو کیوں، ان کی وجہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، تو 3 قولوں کو مصنف نے اپنی کتاب تسہیل میں ذکر کیا۔ کون سے 3 قولوں کو؟ یہ جو ہم نے یہاں ترتیب کے مطابق ذکر کیا، ان میں سے آخری جو 3 قول ہیں ان کو کتاب تسہیل میں ذکر کیا، الا الاول، لیکن پہلے قول کو وہاں ذکر نہیں کیا۔ جو قول حق ہے، قول اصح ہے، اس کو وہاں ذکر ہی نہیں کیا، اور جو اقوال مردودہ ہیں، ضعیف ہیں، ان کو مصنف صاحب نے کتاب تسہیل میں ذکر کر دیا۔ تعجب ہے، عجیب بات ہے۔ حکاہا المصنف فی التسہیل الا الاول، سارے اقوال کو وہاں ذکر کر دیا جو مردود، الا الاول، جو قول اصح اور مشہور ہے،
اس کو ذکر ہی نہیں. واہ مصنف یہ تو بھی کوئی کر رہے ہیں. اچھا بہرحال ولفظ ما جر من الضمائر المتصلة، ضمائر متصلہ میں سے جو لفظ مجرور ہوتا ہے کا لفظ ما نصب، وہ اسی لفظ کی مانند ہوتا ہے جس طرح لفظ منصوب ہوتا ہے، یعنی نصبی اور جری حالت میں لفظ برابر رہتا ہے، ایک جیسے ہی رہتا ہے. وذالک ثلاثۃ الفاظ، وہ 3 الفاظ ہیں. یا متکلم، کاف خطاب، کاف خطاب خواہ مخاطبہ کے لیے ہو خواہ مخاطب کے لیے، ہائے غائبت، غائب خواہ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے. تو یہ 3 اس طرح. للرفع والنصب وجرن، رفع کے لیے، نصب کے لیے اور جر کے لیے. جرن بالتنوین، یہ تنوین کے ساتھ ہے. جرن کیوں؟ اس لیے آگے کہہ رہے ہیں نا جو شعر ہے نا، شعر کے لفظ دیکھیں. للرفع والنصب وجرنا، اس طرح ممکن تھا کوئی آدمی پڑھے یہ سمجھے کہ یہ شاید لفظ لکھے ہوئے وجرنا، تو اس لیے انہوں نے جرن کہا ہے، تصریح کی ہے جلال الدین نے کہ یہ لفظ مضاف نہیں ہے بلکہ منون ہے، یہ اس میں تام ہے. جرن ہے، رفع کے لیے، نصب کے لیے، جری حالت کے لیے. جرن یہ تنوین کے ساتھ ہے. تو ان کے سب معنی کے لیے کیا ہے؟ نا، یعنی لفظ نا ہے. الدال علی المتکلم ومن معہ صلحا، یعنی جو متکلم ومن معہ جو اس کے ساتھ ہو، یعنی متکلم مع الغیر، اس پر دلالت کرتا ہے لفظ نا. صالحہ یعنی یہ تینوں کی صلاحیت رکھتا ہے. رفع، نصب، جر. رفعی حالت میں بھی نا ہوگا، جری حالت میں بھی نا ہوگا، اور رفعی، جری اور نصبی، اور تینوں حالتوں میں نا ہوگا. تینوں کی مثال سنیں. فالجر، پس جری حالت کی مثال مثلا عارف بنا، تو یہ نا اس پر حرف جار با ہے. نسبی حالت کی مثال ان حرف ضرور جب فعل اور نا اس کا اسم ہے تو اس منصوب ہوتا ہے ان کا، تو پھر نسبی حالت میں بھی نا. رفعی حالت کی مثال نیل نا، تو نیل نا، تو یہ فاعل ہے تو اس کی رفعی حالت ہے نا نائرہ. نیل نل مینہا، مینہا منحتن کی جامع ہے. منحتن کے معنی عطیہ، ہدیہ. مینہا عطایا، ہدایا. وما ادا ما ذکر، اور جو ذکر ہوئی ہیں ان کے علاوہ جو ہیں مختص بالرفع، وہ رفع کے ساتھ مختص ہیں. وہو تا الفاعل، جو کہ تا الفاعل ہے، الف ہے، واو ہے، یا مخاطبہ ہے، نون اناث ہے. و الف والواو، اور الف اور واو، والنون اور نون، یہ جو 3 ہے ضمائر متصلہ، یہ ضمائر متصلہ ہیں. قائنا لما غاب وغیرہ، اور یہ استعمال ہوتی ہیں غائب اور غیر غائب کے لیے. غیر غائب سے مراد کیا ہے؟ والمراد بہ المخاطب، متکلم مراد نہیں ہے، صرف مخاطب. مثلا کاما، کامو، قمنا، یہ غائب کے لیے. اعلما، اعلمو، اعلمنا، یہ مخاطب کے لیے. ومن ضمیر الرفع ما یستتر، اور ضمیر رفع میں سے بعض ایسی ہیں، ہر ضمیر مرفوع نہیں، بعض کہ جو مستتر ہوتی ہے. ضمیر مرفوع میں سے بعض، یعنی مرفوع منفصل نہیں، صرف متصل. ما یستتر وجوبا، اور جو ضمیر مرفوع متصل ہے نا وہ بھی ہر قسم کی نہیں، ان میں سے بھی بعض ہیں. وجوباً مستتر ہوتی ہے، بخلاف ضمیر نصب والجر، بخلاف ضمیر نصب اور جر کے، کہ ضمیر منصوب اور مجرور یہ مستتر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی چونکہ یہ فضلہ ہیں. ضمیر رفع عمدہ ہے. وذالک فی مواضع، اور وہ 9 مواضع میں ہے، 6 ان میں سے فعل ہیں اور 3 اسم ہیں.
تو وذالک فی مواضع، وہ چند مقامات ہیں، وہ کتنے ہیں؟ چاند 9 ہیں، ان میں سے فعل الامر فی مواضع، تو یہ مواضع، اس سے آگے پھر فعل الامر، اسی طرح سب کو کہتے جائیں فعل المضارع، یہ آگے جہاں تک چلیں تو یہ سب کو مجرور پڑھتے جائیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ یا اگر اس طرح آپ کہیں فی مواضع احدھا فعل الامر ثانیھا فعل المضارع المبدوء بالحمزۃ ثالثھا فعل المضارع المبدوء بالنون وغیرہ، سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح آپ ان کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں یا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، آنی فعل کو مقدر کرتے ہوئے کہ فی مواضع آنی فعل الامر آنی فعل اس طرح چلتے چلتے آگے سب تمام 9 موارد میں مطلب واضح ہو گیا۔ اچھا، فعل امر مثلا افعل یا افعل، تو یہ فعل امر، یعنی اس میں انت ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فعل امر کا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، یہ وہ اس مثال کے ساتھ واضح ہو گیا۔ فعل امر کا کون سا صیغہ؟ سارا فعل امر نہیں، اس کا صرف پہلا صیغہ جو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اضرب اعلم، اس میں انت ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے وجوباً۔ نمبر 2، فعل مضارع المبدوء بالحمزۃ، فعل مضارع کا وہ صیغہ جس کی حمزہ کے ساتھ ابتدا کی جاتی ہے، مثلا اوافق، تو اس میں آنا ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے۔ والمبدوء بالنون، اور فعل مضارع کا وہ صیغہ جس کی ابتدا نون کے ساتھ ہوتی ہے، یہ تیسرا مورد، مثلا نغتبت، یہ اس میں نان و ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے۔ اور چوتھا مورد بھی فعل مضارع کا یہ ہے کہ المبدوء بالتا، جو تا کے ساتھ جس کی ابتدا کی جاتی ہے، مثلا از تشکر، تو یہاں تک مصنف نے کتنے موارد کا ذکر کر دیا؟ 4 موارد کا، کہ جہاں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، 1 مورد فعل امر کا، 3 موارد فعل مضارع کے، تو 4 ہو گئے۔ وزاد فی التسہیل، آپ باقی جو 5 موارد ہیں نا ان کو یہ جلال الدین ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف نے کتاب تسہیل میں زیادہ کیا ہے ان 4 سے اس میں فعل امر کو، جی جو اس میں فعل امر ہے، مثلا نزالے، تو اس میں بھی ہمیشہ ضمیر فاعل مستتر ہوتی ہے وجوباً۔ 5 ہو گئے۔ 6واں مورد و ابو حیان، یعنی وزادہ ابو حیان فی الارتشاف اسم فعل المضارع، ابو حیان نے اپنی کتاب ارتشاف میں اس میں فعل مضارع کو زیادہ کیا ہے، مثلا او ہے، اوے، اس میں متعدد لغات ہیں اس لفظ میں، اوف، یہ اس میں فعل مضارع، تو ان میں ہمیشہ ضمیر فاعل مستتر ہوتی ہے، او ہے، اوفن، کون سی ضمیر مستتر ہے ان میں؟ انتا، سمجھ گئے؟ البتہ بعض علماء یہاں نقل کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ او وے یا او اے یہ اتوجہ کے معنی کو ادا کر رہا ہے، اتوجہ کے معنی، تو اتوجہ میں انت ضمیر مستتر ہوتی ہے، نہ خود او ہے میں، ہاں اچھا۔ بہرحال وابن حشام فی التوضیح، یعنی وزادہ ابن حشام فی التوضیح، ابن حشام نے اپنی کتاب توضیح میں زیادہ کیا ہے فعل استثناء کو، کہ جو افعال استثناء ہیں ان میں ہمیشہ ضمیر فاعل افعال استثناء کتنے ہیں؟ 5، ان تمام 5 میں ضمیر فاعل مستتر ہوتی ہے وجوباً۔ کتنے موارد بن گئے یہاں تک؟ 7۔ مثلا افعال استثناء، مثلا کامو ما خلا زیدن ما ادا امرن لا یکون خالدن وغیرہ، جی لیس بھی اسی طرح ہے، حاشا بھی اسی طرح ہے۔
وَأَفْعَلْ فِي التَّعَجُّب، اور جو افعل تعجب ہوتا ہے، البتہ افعل تعجب کا جو پہلا صیغہ ہے یہ 8واں مورد، اس میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وجوباً، مثلا ما احسن الزیدین، یا مثلا جس طرح آپ پہلے کتاب میں پڑھتے رہے ہیں ما احسن زیدن، تو احسن میں ہوا ضمیر مستتر ہے استتار وجوبی۔ اور 9واں مورد افعل تفضیل ہے، تو جو افعل تفضیل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور وہ بھی وجوباً، البتہ جو مسئلہ کول ہے وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ کیونکہ اس میں تفضیل کمزور عامل ہے تو اس لیے اس کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہو سکتا بلکہ ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ان 9 موارد میں مثلا ہم احسن اساسا و رعیا، ہم احسن اساسا و رعیا، تو احسنو یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے وجوباً۔ وفیما ادا حاضی، اور ان 9 موارد کے علاوہ میں وہ الماضی جو کہ ماضی ہے، ظرف ہے، صفات ہیں، یستتر جوازاً، ان میں ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے، واجب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔